عبداللہ صاحب، یہ چیزیں ہماری پارٹیوں میں بہت زیادہ جمہوریت ہے. آپ بھی ایک پارٹی ڈیولپ کر رہے ہیں، خدا کے لیے آپ نہ ایسا کیجئے گا، ہٹلر نہ بنیے گا اپنی پارٹی کے. ان کی طرح جمہوریت سیکھیے گا اور آگے بھی کنوے کیجئے گا. میرا آپ کو مشورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا مشورہ بہت صحیح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور جمہوریت تو صاف سی بات ہے کہ جو ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں ان کی پارٹیوں میں جمہوریت کہیں بھی نہیں نظر آتی. اب میں کیا بولوں، کیونکہ دونوں بڑے اہم اور اچھے ہمارے عزیز بھی ہیں، دوست بھی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی آئی جی ہیں عثمان صاحب، ڈاکٹر عثمان صاحب بڑے قابل آدمی ہیں. اور ڈاکٹر عثمان صاحب کا کیا بیٹا بغیر میرٹ کے کیا سپاہی بھی لگ سکتا ہے؟ نہیں. تو پھر اگر ایک ادارے کے اندر یہ جمہوریت کا سلسلہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی سی ایس پی نہیں لگ سکتا. سپاہی تو دیکھیں نا، نہیں بغیر میرٹ کے، دیکھیں ایک ٹیسٹ کے ذریعے تو گزرنا پڑے گا نا. مقصد یہ ہے کہ آپ کی پارٹیوں میں کیا شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے، کیا بطور وزیر اعظم نہیں پرفارم کیا؟ کیا ان کی پارٹی کے لیے کوئی قربانیاں نہیں ہیں؟ کیا جو ہے وہ علی محمد خان کی کوئی پارٹی کے لیے قربانی نہیں ہے؟ آخری آدمی جو وہاں اسمبلی میں کھڑا تقریر کر رہا تھا، جو اس کی تقریر جو ہے وہ کروڑوں میں دیکھی گئی، مجھے بتائیں کیا وہ اہل نہیں تھا؟ یعنی کہ وہ لوگ جو ایک سال جمعہ 8 دن ہوئے ہیں وہ پارٹی کے اندر آئے ہیں، وہ چیئرمین لگ جاتے ہیں. یہ ڈکٹیٹرشپ ہے ہر جگہ. اور یہ آپ ہٹلر تو بہت چھوٹا لفظ آپ نے استعمال کیا، آپ اس کو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کوئی زار روس کا خطاب دے دیں، کوئی آپ موسولینی دے دیں، کوئی اور نام دے دیں. مقصد یہاں یہ ہے کہ وقار صاحب، یہ جمہوریتیں ان کے اپنے اندر نہیں ہے، اندر سے اپنی جبلت میں یہ سب ڈکٹیٹر ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈکٹیٹر بنیں. جو بڑے بڑے سینئر لوگ ہیں، بڑے بڑے قابل لوگ، پچھلے 15-20 سالوں میں 30 سالوں میں اپنی پارٹی کے اندر اور اپنی جمہوریت کے اندر ان تمام پارٹیوں میں؟ جی دیکھیں، ماں سوائے جماعت اسلامی بڑی پارٹیوں میں تو ایک چھوٹا سا انسان ہوں، لیکن جو بڑی پارٹیاں ہیں جماعت اسلامی کے علاوہ اگر آپ کو کہیں شفافیت نظر آئے تو مجھے بتائیے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ کس طریقے سے الیکشن ہوتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہاں 15 بندے بیٹھے ہوئے تھے، 100 کرسیاں نہیں لگی ہوئی تھیں. آپ ایک ایسی پارٹی جس نے پورے پاکستان، پوری دنیا کو نت ڈال دی، پر پتہ نہیں کیا مصیبتیں کر دی اور کس کس کو غدار کا سرٹیفکیٹ بانٹ دیا. فوج کے اوپر چڑھ دوڑے، ڈنڈے سوٹے لاٹھے اور وہ جا کے آگے لگا دی گئی. لیکن پندے جو ہے وہ 100 کرسیاں لگا کے آپ چیئرمین کا الیکشن کرا رہے ہیں. آپ یہ کس کو جو ہے وہ مذاق بنا کے دکھا رہے ہیں؟ آپ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں، مریم صاحبہ میری بڑی بہن کی طرح ہیں، میں ان کا عزت کرتا ہوں، لیکن کیا پارٹی کے اندر کوئی اور خواجہ آصف وغیرہ، دیکھیں نا ان کا ایک نام ہے، کردار ہے، انہوں نے اپنا ایک یہ رانا ثناء اللہ مارے کھائیں، جھوٹے کیس بھگتائے، ڈنڈے کھائے، جیلوں کے اندر گئے، مطلب کیا کچھ نہیں کیا گیا. میں یہاں ٹی وی پہ بول بھی نہیں سکتا جو ان کے ساتھ ستم ہوئے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا آج ان کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جب میاں صاحب آتے ہیں جلسے کے اندر، ان لوگوں میں سے کسی کا نام لینا پسند نہیں کرتے، ان کو ساتھ کھڑا کر کے ان کے ہاتھ بھی اوپر نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ یہ زرداری صاحب جو ہیں بیٹھ کے یہ جو بات کر رہے ہیں، مطلب وہ اتنے بڑے بڑے سینئر قانون دان، سینئر لوگ، اعتزاز احسن جیسے لوگ، وہ پیچھے ہاتھ باندھ کر کے بلاول صاحب کے یوں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بلاول سے سیکھوں گا. مطلب اب کمال ہے کہ اب آپ سیکھیں گے، جو آپ کی عمر نہیں بلکہ آپ کا جو تجربہ ہے وہ بھی اس کی عمر سے زیادہ ہے، اور آپ ان سے سیکھیں گے. واہ بھائی واہ. تو پھر آپ تو مطلب کیا میں بولوں، درباریوں میں اور جمہوریت میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ آپ نے اگر پاکستان کا نظام چلانا ہے تو پہلے آپ کو اپنی صفوں کے اندر جمہوریت لانی پڑے گی، ورنہ آپ کا یہ سسٹم جو ہے اسی طریقے سے آپ جیسے جو باصلاحیت اور باہنر اینکر ہیں وہ اسی طرح سے چپتے ہوئے سوال کریں گے، وہ لوگوں کو اسی طریقے سے پکڑیں گے اور ان کا کوئی منطقی جواب ہم یہاں آپ کو بڑے بڑھ کے جواب دے دیتے ہیں، لیکن یہ جو سننے والے ناظرین بیٹھے ہیں نا، یہ کیا آپ کے جواب کو، ہمارے جواب کو یہ تسلیم کرتے ہیں؟ 0/0 تسلیم کرتے ہیں. اسی وجہ سے جمہوریت کے اوپر سے اعتبار اٹھ گیا ہے.